گزشتہ دنوں خلیفہ خامس اور عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے حوالے سے افسوسناک خبر منظر عام پر آئی کہ شیعہ دہشت گردوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مقبرے میں توڑ پھوڑ کی اور ان کی اہلیہ کی قبر کو کھود کر جلا دیا گیا۔ یہ خبر انتہائی افسوسناک ہے۔ تمام عالم اسلام اس واقعے سے رنج و الم میں مبتلا ہے۔ وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسے فرضی خبر بتا رہے ہیں۔ چنانچہ نیا دور نامی اردو نیوز ویب سائٹ نے اس خبر کو مسترد کرتے ہوئے ایک صارف کے حوالے سے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر پرانی ہیں اور اس میں نظر آنے والی خبروں کی بے حرمتی داعش والوں نے کی تھی۔ اسلام ٹائمز نامی ویب سائٹ نے ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ نامی شخص کا مضمون شائع کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسی شخصیت ہیں جن کا احترام شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں، تو شیعہ ان کی مزار مبارک کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ نفرت کی سیاست کھیلتے ہوئے لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے خوارج نے یہ جھوٹی خبر پھیلائی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خدا کرے کہ یہ خبر حقیقت میں جھوٹی ہی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں جن کی عظمت مسلم ہے، جن کا عدل و انصاف ضرب المثل ہے، جن کی وفات پر مسلمان تو کیا یہودی اور عیسائی بھی روئے، یہاں تک کہ جنات بھی ان کی وفات پر رو پڑے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ سن 61 ہجری مطابق 2 نومبر سن 682 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی مسلسل 21 برس تک مصر کے گورنر رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بچپن سے ہی نیک اور صالح تھے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ ان کے استاذ صالح بن کیسان نے ان کے والد عبدالعزیز سے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک، حضرت صائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین سے علم حاصل کیا۔ سن 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کے کہنے پر مدینہ منورہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے سے پہلے حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ ولید نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ پھر جب وہ گورنر کی حیثیت سے مدینہ منورہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے سن 707 عیسوی سے سن 713 عیسوی تک مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور حجاز والوں کے دل جیت لیے۔ آپ کی گورنری کے زمانے میں مسجد نبوی کی تعمیر جدید ہوئی۔ سن 713 عیسوی میں ولید نے مدینے کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ پھر جب ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ مقرر ہوا۔ سلیمان نے اپنی وفات کے قریب سن 718 عیسوی میں اپنی بیماری کے زمانے میں اپنے وزیر اعظم رجا بن حیوہ کے مشورے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور اسے مہر بند کر کے بنو امیہ سے اس پر بیعت لی گئی۔ پھر جب سلیمان کی وفات ہوئی تو اس کی وفات کو پوشیدہ رکھا گیا اور اس کی وصیت کے مطابق وابق کی جامع مسجد میں بنو امیہ سے دوبارہ اس پر بیعت لی گئی۔ اس کے بعد سلیمان کی موت کو ظاہر کیا گیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلیفۃ المسلمین منتخب کر دیا گیا۔ بنو امیہ میں سے ہشام بن عبد الملک کو یہ ناگوار گزرا اور اس نے ابتداءً بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن رجا بن حیوہ نے سختی سے اسے بیعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب سلیمان کو دفنانے کے بعد واپس آئے تو مسجد میں جا کر ایک خطبہ دیا اور عوامی رائے کے بعد خلافت کو قبول کر لیا۔ خلافت قبول کرنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ فاطمہ بن عبد الملک بن مروان کو حکم دیا کہ تمام زر و جواہرات اور گہنے بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفا شیار اور نیک بیوی نے اس حکم کی تعمیل کی اور سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا۔ ان کے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ یا نوکرانی مقرر نہیں تھی، سارے کام خود ان کی اہلیہ کیا کرتی تھیں۔ ان کی زندگی درویشی اور فقر و استغنا کا نمونہ تھی۔ ان کی ساری کوشش عدل و انصاف کو قائم کرنے پر صرف ہوتی تھی۔ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ختم کیا۔ خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو تبرہ کیا جاتا تھا اسے ختم کر کے اس کی جگہ قرآن کریم کی آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اس کو شامل فرمایا۔
اس کے علاوہ اور بھی معاشی اور سماجی اور سیاسی نظام میں اصلاحات فرمائیں۔ سن 101 ہجری مطابق سن 720 عیسوی میں انہی کے خاندان بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے ان کے غلام کو 1000 اشرفیاں دے کر انہیں زہر دلوا دیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس غلام کو اپنے پاس بلایا اور اس سے وہ اشرفیاں لے کر بیت المال میں جمع کرا دیں، اور اس غلام کو کہا کہ جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، اور اسے آزاد فرما دیا۔ جب آخری وقت آیا تو وصیت کی کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ناخن میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ پھر آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور روح اطہر جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔